السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے خاص ہے، جس خالق نے اپنی مرضی کے نال اس زمین و آسمان کے نظام کو قائم کر دیتا. جب تک چاہے گا میرا خالق اس نظام کو چلاتا رہے گا، اور جدوں وہ دل کرے گا یہ ختم کر دے گا. اس زمین و آسمان کو نظام میں پھر یہ چلان کے اندر، پھر بالآخر ختم کرنے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، یکتا ہے. وہ کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کسی کا مشورہ نہیں، کسی کی مدد نہیں. ان گنت تعداد بے حد و صاحب سلام اس ہستی مقدس ہوتے جنہاں کا نام نامی اس پہ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آخری پیغمبر، آخری رسول دیا اور حق دے کے مبعوث فرمایا.
پیارے بھائیو اسی بالکل تھوڑے جے وقت واسطے دنیا کے اندر آئے ہیں جدا کوئی پتہ نہیں کہ ساڈا یہ وقت کدوں ختم ہو جائے اور اسی دنیا میں کیوں آئے ہیں اور آخرت بھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور جیڑی کبھی ختم نہیں ہوئے گی اس زندگی کو بنانے واسطے انہوں سوارن واسطے اللہ کریم نے تھوڑی جی زندگی سے عطا فرمائی ہے اور پھر اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی واسطے آسمان کو کتاباں نازل فرمائیاں اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنان واسطے یہ تشریح واسطے اللہ نے 1,24,000 نبی دنیا تے بھیجے تاکہ میرے بندے کو جا کے دس دیو کہ تہاڈا خالق کس طرح کی تہاڈی زندگی چاہتا ہے اس طرح تسی بنا کے آ جاؤ گے تو جیون تسی چاہتے ہو ان کی زندگی میں تو عطا کر دیا میرے پیارے بھائیو اللہ کریم نے اس حضرت انسان کے اوپر بے شمار اپنے کرم تے فضل کیتے نے اللہ پاک نے تے بڑی اپنی رحمتاں کیتیاں نے بڑے اللہ کے احسان نے اس انسان کے اوپر مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی احسان کا احسان کو جتلایا نہیں کہ میں تہاڈے تے کیتا تہاڈے تے کیتا تانوں اولاداں دتیاں تانوں رزق دتا تانوں تندرستی دتی تانوں میں اکھاں دتیاں سارا کچھ تانوں عطا کیتا اللہ نے نہیں جتایا ایک ایسی نعمت ہے جن بارے اللہ کریم نے مومنوں کو کہہ دیتا ہے کہ اے مومنوں تہاڈے تے میں احسان کیتا ہے وہ کی احسان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے اللہ دا احسان ہے اور اے چوتھا سپارہ سورہ آل عمران ہے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ کریم فرما رہے ہیں بلا شبہ سے مومن دیکھتے ایک بڑا احسان کیتا ہے کی احسان اسا اپنا ایک رسول بھیجا ہے انہوں نے وچوں ہی بھیجا ہے رسول کی بھیجا ہے انہوں نے وچوں ہی بھیجا ہے اللہ اکبر یتلو علیہم آیاتہ اور انہوں کے اوپر میری آیتاں تلاوت کرتا ہے میری آیتاں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہوں پاک کرتا ہے پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ تو پہلا یقینی طور پر کھلی گمراہی دے وچ سب کھلی گمراہی دے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے اپنا احسان قرار دیتا ہے کہ مومنو میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے تہاڈے وچوں ہی تہاڈوں میں رسول تہاڈے وچ بھیج دیتا ہے جڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نور آندے نے انہاں نوں سمجھنا چاہیے کہ اگر نور ہوے نبی علیہ السلام نور ہون تے سانوں خوشی کس گل دی سانوں تے خوشی اس گل دی ہے کہ ساڈی جنس وچوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے بشر انساناں وچوں آئے نے یہ خوشی ہے اور اللہ یہی فرما رہا ہے کہ انفسکم و انفسہم انہاں دے وچوں ہی میں رسول بھیجا انہاں دے وچوں ہی بھیجا ہے یہ تشریح یہ تفسیر وچ اس طرح ہے کہ تسی تہاڈی نسل دا تہاڈی جنس دا رسول بھیجا تاکہ وہ دے کول بیٹھ کے وہ دے کول گلاں سیکھ لو تعلیم لے لو وہ دے کول دین سیکھ لو تاکہ تہانوں کل مرن تو بعد کام آوے گا تے جے اللہ تعالیٰ قرآن دوسری جگہ تے فرماندے نے جے دنیا دے اوتے فرشتے ہوندے نا
یہ مومنوں کے اوپر احسان کیتا ہے، یہ بہت بڑا رب دا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے عرباں دے اندر 7 10 پشتاں دی لڑائی چلتی رہتی سی۔ لڑائی کس گل تے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے تو اگے لنگ گیا، یہ کیوں اگے لنگ گیا؟ میرے گھوڑے نال تیرا گھوڑا اگے کیوں لنگ گیا؟ لو جی اس گل تے قتل شروع ہو گئے۔ میں پانی پہلا پلانا سی، تو پانی پہلا پلا لیا، اس گل تے شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور کئی پشتاں 8 10 پشتاں لڑائی چلی جاتی، اور پھر عورتوں کا تو مقام ہی کوئی نہیں سی۔ اسلام تو پہلے عورتوں کو زندہ گور کر دیتا جاتا، ایک ٹویا کٹ کے انہوں زندہ بچیاں دفن کر دیتا جاتا۔ عورت کا مقام کی سی کہ عورت کو پیر کی جتی سمجھا جاتا کہ جب پوری آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ پوری آئی تو بڑا چھوڑ دیو۔ مگر جب میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام آئے نے، اللہ نے کو دین لے کے آئے کہ آگے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ عورت کے متعلق دسیا آپ نے، عورت ایک ماں ہے اور جنہیں پیروں کے تھلے جنت اللہ نے رکھ دیتی ہے۔ عورت ایسی چیز نہیں کہ جنہوں جنہیں مرضی استعمال کیا جائے، نہیں، عورت ایک کائنات کا حسن ہے۔ اگر ماں نہ ہوئے تو کائنات کو حسن کے سیدھا ہے۔ ماں جنت ہے، ماں نے پیروں تھلے اپنے جنت رکھ دیتی ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں نے اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی معروف حدیث ہے جسے کئی مرتبہ علماء نے سنی ہوئے گی۔ آپ ممبر پر تشریف لے آئے تو آپ نے کیا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس تو پہلے کسی کبھی نہیں سی فرمایا، آج کیوں کیتا جے؟ آپ نے فرمایا جب میں ممبر پہ آیا تو جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آ کے دسیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر رمضان آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، جب انشاءاللہ آ جائے، جلدی آ جائے، رمضان آ جائے تو پھر جیڑا بندہ رب دے اللہ کے روزے نہ رکھ کے، روزے نہ رکھ کے اللہ نو ناراض کر کے تے جہنم لے لیندا ہے، وہ جنت نہیں حاصل کرتا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں آخیا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آخیا اللہ کے رسول جنہیں ماں باپ انہوں بڑھاپے کے اندر مل جان، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے تے اللہ نو راضی نہیں کر سکیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ آج نوجوانوں نے بڑا مسئلہ بنیا ہے۔ میں سویرے سویرے آج اپنی مدد دے وچ سندا سمجھا اور ماں نو کیا کہندا سی گشتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور وہ کہندی سی تینوں جمعہ اس واسطے ہے، اور ماں نو گشتی کیا کہندا سی، ماں جوان بندہ۔ اللہ کو ڈرنا چاہیے، ماں باپ ایک نعمت نے، انہاں دی قدر کرو۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ دی، قدر کرو، انہاں نے جو اف تک نہ کرو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جبریل علیہ السلام نے آخیا اللہ کے رسول جن کے سامنے تہاڈا نام آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ درود نہ پڑھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ میں نے آخیا آمین۔ تو بھائیو اسلام نے آ کے عورت کو مقام عطا فرمایا، بہن عزت والی، شان والی، عظمت والی بیٹی، اللہ کی رحمت بیٹی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنہیں دنیا 2 بیٹیاں اور 2 کی تربیت کر کے انہوں کی شادی کرتا ہے، میں اور وہ بندہ جنت میں جس طرح ہوں۔ آج ایسی دھی پیدا کرو کہ سانو افسوس لگتا ہے، بالکل نہیں افسوس کرنا چاہیے، یہ میرے اللہ کی شان ہے، اللہ جو مرضی کسی کو دے دے۔ اس واسطے بھائیو اسلام نے آ کے عورت کا مقام دسیا کہ عورت ایسی چیز ہے، یہ ایسی شہر نہیں
اسلام نے عورت کا مانا ہی پردہ ہے، عورت کا مانا ہی پردہ ہے، عورت ہے ہی پردہ، پردہ کرے گی، عورت کی عزت ہوے گی، عورت کا مقام ہوے گا، عورت کی شان ہوے گی، پردہ نہیں کرے گی اور خود اپنی نظروں کو خود گر جائے گی۔ اس واسطے ماما بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال کرن اور پردہ کرن۔ بھائیو، اللہ کریم نے ساڈے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوکیدار بنا کے نہیں بھیجیا کہ تو ضرور انہوں گردن کو پھڑ کے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ حقیقت وچ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تے جڑا نبی کی اطاعت تو منہ پھیر لے گا، اللہ نے کہا میرے نبی تینوں میں نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، پریشان نہ ہو جایا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج پریشان ہو جاندے، اینا دکھ لگتا آپ نو جدوں آپ لوگوں نو واز کرتے، اللہ کی توحید سناندے اور لوگوں ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب دے اگے جھک جاؤ، ایک رب کو منگو، وہ دے اگے جھکو، اپنی آرزواں اپنی حاجتاں دے کے پیش کرو، تے لوگ سمجھتے نہیں سن۔ تو وہ نبی علیہ السلام اینا کڑ دے، اینا غم دے کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ فرما دیتا، اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا کہ اے میرے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے نبی وہ انہاں دے پیچھے لگ کے اپنی جان کو ہلاک کر لو گے کہ یہ ایمان نہیں ہوتے، یہ میری بات کو سمجھتے نہیں۔ بھائی جڑا نہ سمجھے گا وہ دا نقصان جے، جڑا نہ سمجھے گا وہ دا نقصان ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے بندے ہو آج تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ بھائیو، یہ جڑے اعمال اسی اج کر رہے ہیں، انہاں عملاں نے قبر وچ کام ہونا ہے، انہاں عملاں نے جا کے حشر کے اندر کام ہونا ہے۔ کہ جے ساڈے کول اعمال نہ ہوئے تو بھائی پھر کی کریں گے، کی بناواں گے اس دن؟ دنیا کے اوتے کوئی بندہ سفر کرتا ہے، کسی جگہ تے جاتا ہے، وہ جیب وچ پیسے نہ ہون، کرایہ نہ ہوئے تو کس طرح جا سکتا ہے؟ کہ بھائی سے 70 سال کی زندگی ایتھے گزار کے چلے جائیے، پلے خالی لے کے جائیے، ساڈے پلے شاید انہوں نے کی منہ کھاواں گے جا کے۔ اور بھائیو، آج یہ تہیا کر لیے کہ یا اللہ جیڑی ساری زندگی پیچھے گزر گئی ہے، اللہ سانو معاف کر دے، اگوں یا اللہ سانو اپنے حکم کے مطابق اور اپنے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے سنت کے مطابق زندگی گزار دیتا تو ٹھیک رہ سکتا۔ آمین۔ میرے پیارے آقا امت واسطے اتنے پریشان، غارہ میں روندے رہا تو امت واسطے، دنیا میں روندے رہا تو امت واسطے، اور قیامت والے دن جا کے رو گے تو امت واسطے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے اور میں ایسا نبی تمہیں بھیجا تواڈے وچ کہ جڑا تواڈی خیر خائی دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی سب امت کی فکر ہے اور کوئی فکر ہی نہیں۔ نبی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون
جڑا جنت سے جان کو انکار کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اور جن نے میری اطاعت کر لی، میری فرما برداری کر لی اور میرے لائے ہوئے دین کو مان لیا، یہ سے عمل کر لیا، وہ جنت سے جائے گا۔ کہ جن نے میری نافرمانی کی تھی گویا کہ انہوں نے انکار کر دیتا جنت سے جان کو، خود انکار کر دیتا۔ بھائیو بات سمجھیے ذرا، بات پہ غور کریے۔ صرف جمعہ سن کے یا تقریر سن کے کرنا بھی چاشنی واسطے نہیں سننی، عمل کرنے واسطے سننی، عمل کرنے واسطے، کیونکہ ایک قرآن عمل واسطے ہے، حدیث عمل واسطے بیان کی تھی نبی علیہ السلام نے۔ اگر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت نہیں کریں گے تو بھائی اللہ کا کوئی کو سوال ہے، وہ بارے تو دیکھو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نمازہ قائم کرو، نمازہ قائم کرو، تو جیسی نماز نہ پڑھو تو اللہ کا کوئی بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی قسمیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ آپ کی اطاعت فرما برداری یہ جنت کا سبب بنے گی، جنت کا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اکبر، دیکھو تسی انداز دیکھو، قرآن کا اسلوب دیکھو۔ اگر تسی اللہ کا محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تمہارے نال محبت کرے گا، اللہ محبت کرے گا۔ اللہ بھائیو بات یہ ہے، آؤ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو پہچانیے کہ کنے شفیق نے امت واسطے، کنے ہمدرد نے، اور سانو کی کس طرح کا چاہتے نے، اور آنے نے اور میری ساری امت جڑی ہے نا یہ جنت وچ جائے، نبی علیہ السلام دا یہ دل ہے، یا اللہ میری ساری امت جنت وچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیتا ہے کہ ایک دعا مانگ لو تمہاری قبول ہو جائے گی۔ ایک دعا ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیتا ہے، اور وہ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی ہے، دنیا میں اپنی دعا مانگ لی ہے۔ آپ فرمانے نے میں وہ دعا آخرت واسطے رکھ لی، امت واسطے رکھ لی۔ تو یار ہے مجھے نبی پھر وہ دی نافرمانی کریے کہ یار کتنے افسوس کی گل ہے، دکھ کی گل ہے، نبی دی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ بھائیو کہتے ہیں کہ ہر نبی نے دعا مانگ رہی ہے دنیا میں، میں اپنی دعا آخرت واسطے رکھ لی ہے کہ یا اللہ میں آخرت میں قیامت والے دن جائے، یا اللہ میں دعا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو ساڈے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں حکم دیتا گیا، اللہ کی طرفوں مینوں آرڈر ملا کہ اے نبی اپنی ادھی امت بخشا لو، اپنی ادھی امت بخشا لو۔ میں کہ نہیں یا اللہ میں ادھی نہیں بخشانی، میں حق شفاعت لینی ہے، شفاعت کا حق میں لینا ہے کہ مینوں شفاعت کا حق مل جائے، میں شفاعت کرنی امت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی تیرے تہاڈی بات اساں قبول کر لی۔ تو پھر تساں اگے بھی کئی مرتبہ بات سنی ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تے 7 راتاں کا سجدہ کریں گے۔ پہلا سجدہ اس واسطے ہوئے گا کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، دن بڑا سخت ہے۔ اے سورج یہ جڑا آج 9 کروڑ میل دور ہے، یہ 1 میل کے اوپر آ جائے، اندازہ کرو اشر کی ہوئے گا بندے کا، کی حال ہوگا۔ پھر بے ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ لوگ عورتیں موجود سب ہوں گے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر تسی فرما رہے ہو کہ سب لوگ ننگے بدن ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ ہوتا ہے اس طرح ہوں گے، تو کیا مرد عورتوں کی طرف عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ پیارے آقا سے فرماتے ہیں عائشہ اب کنوں ہوش ہوئے گی یہ ارادہ نہیں کرے ہوتی یہ نصب ہے، کنوں ہوش ہوئے گی کہ
اور تسی بڑے خوش قسمت ہو نوجوان، بڑے خوش قسمت ہو، اللہ دی قسم اے نوجوانوں کو خود اپنا نہیں پتا کہ اسی کنے بہترین ہاں اور ساڈا مقام کی ہے۔ میرا مضمون اور سی کچھ بات آ گئی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے مسلم بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ سورج ایک میل ہے کوئی سایہ نہیں، اے زمین اے سرخ رنگ دی تانبے دی زمین بنی ہوئی، تانبے دی زمین، اللہ دے عرش دے علاوہ سایہ کوئی نہیں، اور 50,000 سال کا دن ہو، 50 سال کا نہیں، اور 50,000 سال کا دن ہے۔ سورہ المعارج، سورۃ المعارج کے اندر پڑھ لو، 50,000 سال کا دن تے حالت کی ہے، سورج تے اگ سٹدا پیا، زمین تانبے متبی ہوئی ہے، اور لوگوں کا حشر کی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ وہ دن اللہ 7 قسم کے لوگوں، 7 قسم کے لوگوں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ سانوں نال بھی شامل کر۔ آمین۔ اللہ کی قسم یہ منہ نال گل کرنا نہیں بڑی سوکھی جی، اے منہ نال گل کرنی بڑی سوکھی ہے کہ 50,000 سال کا دن تے سورج ایک میل تے ہاں جی تے اللہ نے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ اور منہ نال کرنی سوکھی ہے، جدوں اتنے جانا پتا خود لگنا ہے کہ حالت کی ہوندی ہے پئی۔ تے 7 قسم کے لوگوں اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، 7 قسم کے لوگوں جنہاں جو ایک اور نوجوان اور جنہی جوانی رب دی عبادت وچ گزری ہوئی۔ اور جوانو اور کنا تے ٹوٹیاں لا کے موڑا تے نہ کھلویا کرو، اور لوکاں دی دھیاں بہناں نہ ویکھیا کرو غلط نظر نال، اور نیکی نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ہائے ہائے، پھر حدیث وچ پھر یاد آ پھر اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیڑا میرے دوست نال عداوت رکھتا ہے میرا اودے نال اعلان جنگ ہے۔ جیڑا میرے دوست نال عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میرا اعلان جنگ اس بندے دے نال۔ تے دوست کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اور جیڑی میں چیزاں فرض کیتیاں نے نا سب تو زیادہ مینوں وہ محبوب نے، اور جیڑا میرا بندہ فرض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہنا ہے تے میرا وہ محبوب بندہ ہے۔ اللہ نے نمازاں فرض کیتیاں نے، اور نمازاں 5 پوریاں پڑھنیاں بھائیو، پوریاں پڑھا میں نہیں انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم ہے اور رزق نماز وچ جے، اور عزت نماز وچ جے، اور اللہ دے اگے جھکیا کہ کرو جو سجدے تے پے ہو نا تے اس نے نا دل وچ خیال کریا کرو یا اللہ اے میرا اصل مقام آ ہوے، اللہ مینوں یہ عطا کر دے اپنے اگے جھکن والا۔ اور انسان جڑا نا ایک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج شریف تے اللہ نے پوچھا میرے حبیب کی لے کے آئے ہو؟ کیا یا اللہ آج ہی لے کے آئے جڑی تیرے کول کوئی نہیں، بندہ تے ہی آج اللہ اکبر۔ نوجوانوں اور جوانیاں رب دے دیکھے لا دیو، اللہ دی قسم مول پا جائے گا، مول پا جائے گا۔ اور نوجوان جس جوانی رب دی عبادت وچ گزری ہوے گی انہوں اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بڈھیو اسی بھی نہ گھبرائیے، اللہ نے ایک اور گل آکھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جنہاں دا دل مسیتیں لگدا ہے انہاں نوں بھی اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جنہاں دا دل مسیتیں لگدا ہے، نماز پڑھن آوندے نے پھر گھر چلے جاندے نے، اپنے کام کار کر کے پھر دھیان رکھتے نے، اذان تو نہیں ہو گئی، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، چلیے چل کے جماعت میں نماز پڑھیے، تکبیر اولیٰ نہ پڑھیے۔ اے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجدوں میں اٹکتا ہے، یہ وہ اللہ اکبر۔ ایک اور بندہ ترائم 10 دن ہے، پھر باقی دی پھر کسے دن دساں گے۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے سن لو، آج نوجوانوں موقع تلاش کرتے ہیں، نوجوان کوئی سانو برائی کا موقع لبے، موقع تلاش کرتے ہیں کوئی
حدیث میں چاہتا ہے کہ جس بندے نو اچھے خاندان والی خوب رو عورت خوبصورت عورت اچھے خاندان والی برائی کی دعوت دیتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ میرے منوبے کا ڈال رہی نہیں آتا انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا ہوں میں اللہ تو ڈرنا ہوں میں کم نہیں کرنا انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا ہوں اور اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور دنیا میں تو میرے تو ڈر کے برائی کو چھڑیا اور آج میرے عرش کے سایہ تھلے آرام کرنا جہاں 50,000 سال تک ہے کیوں میری سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے دسو اللہ دے بندے ہو وہ ہے تھوڑی جی زندگی اور چٹ گھڑی دی لذت واسطے گناہ اور اگ وچ جانا اور کہیں دی لذت اور گناہ کر کے اور جہنم اگ کیڑی جڑی ایس اگ نے لتر پڑتی ہے یہ اگ بندے ساڑنے نہیں ساڑتی تے جڑی یہ تے لتر پڑتے دے ہو تے پھر جہنم کا ذکر میرے پیارے آقا نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ 70 سال وہ کنارے پہ پتھر گرایا گیا جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا 70 سال تک تھلے جانا ہے جانا ہے جانا 70 سال تک اور انتہائی گہرائی تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے وہ جہنم ہے اسی مذاق سمجھتے ہیں اسی آنے ہم گل ہی کوئی نہیں سانو کبھی فکر ہی نہیں ہویا نہ جہنم دا فکر ہے نہ حشر دا فکر ہے نہ قبر دا فکر ہے اللہ نے بندیو فکر کر لیجئے میرے پیارے آقا نے فرمایا اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں آنے نے میرے کریم آقا نے فرمایا میری مثال تے میری اس دین دی مثال جنہیں رب نے میں دے کے بھیجا ہے مثال اس طرح ہے کہ جنہیں کوئی بندہ مثلا اس پنڈ دا کوئی بندہ کوئی خیر خواہ اس پنڈ دا وہ آ کے آتا ہے اور پنڈ والے ہو میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا اور نہروں پار ایک لشکر آ گیا ہے جہاں تمہیں تباہ برباد کر دے گا تے تسی بچ جاؤ گے تو بچ لو کوشش کرو اتھوں نکل جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں نے وہ تے عمل کیتا اس بات کو سمجھ لیا وہ تو نکل گئے کچھ نے چٹھلا دیتا جھوٹی گل سمجھی اور صبح ہوندے لشکر آ کے پہ گیا تو سارے نے ختم کر دیتا آپ نے فرمایا میری مثال اور اس دین کی مثال ایسے ہے اور میں تمہیں نواں اور جہنم تو بچ جاؤ جہنم تو بچ جاؤ جہنم بڑی مشکل چیز ہے بڑی بری جگہ ہے بڑا برا ٹھکانا جو تو بچ جاؤ اور میں لوگوں کمر تو پھڑ پھڑ کے لکو پھڑ کے پیچھے کھینچنا پیا یہ بھج بھج کے کہ جہنم کا بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ساڈے تے بھیج کے تے ساڈے تے آسان کیتا ہے گانا نے وچ آپ روندے رہے قیامت دے دن آپ سجدہ کرن گے 7 دن تے 7 رات دا سجدہ اللہ فرمان گے اے میرے حبیب سار اٹھاؤ سوال کرو تہاڈا سوال پورا کیتا جائے گا معاف کی جائے گی نبی کریم علیہ السلام اٹھن گے سر چکن گے آگے گے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کو بخش دے اللہ تعالیٰ فرمان گے اور جنہوں نے دل وچ تھوڑا جہا بھی ایمان ہے نا انہوں نے جنم تو کرنا آپ اللہ فرمان گے اور خوش ہو نبی صاحب سجدے پا جائیں گے جواب نہیں دیں گے کہ میں خوش ہوں پھر سجدے پا جائیں گے پھر سجدہ لمبا سجدہ کئی دنوں کا پھر اللہ نے کہا میرے حبیب کی گل ہوتی ہے یا امتی یا میری امت یا رب امتی یا رب امتی یا میری امت اللہ فرمائے کہ جی دل وچ جو دا دانے جنہ ایمان نوں باہر کڈ دے اکیلا میرے سونے ہون راضی ہے اور پھر سجدے پہ جائیں گے اللہ یا اللہ پھر سجدے پہ جائیں گے کئی دنوں کا سجدہ چلے گا سجدے پہ پھر اللہ کہے گا اے میرے نبی سر اٹھاؤ سوال کرو تہاڈا سوال پورا کیتا جائے گا پھر اٹھ کے کہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت او یار ایڈا نبی جڑا قیامت والے دن میں امت دنیا
دے گا ترائے لپا اللہ اکبر جس نے ایک گل بیان کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ دا یا اللہ اے اللہ دا رسول ہن گل بن گئی ہے ہن نمبر لگ جائے گا دیکھو یہ کون کہہ رہے ہیں عمر فاروق جنہوں نے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا کے نبی آنا ہوئے عمر میں جو سکتا نہیں نبی پر تو کہہ کی رہے ہیں جس نے آپ نے کیا کہ اللہ ترائے لپا بھر کے کر دے گا ترائے لپا اللہ کی لپ تے ایک بھی بڑی ہے ترائے لپا اللہ کر دے گا تے حضرت عمر خوش ہو گئے اللہ کا رسول بس ٹھیک ہو گیا ہن نمبر لگ جائے گا او بھائیو آؤ اسی کچھ کر لئیے امت تے بن لئیے نا نبی اسلام امت واسطے پہ کرتے ہیں ہاں جی امت بنا گے تے بادشاہ حوضے کوثر تے پانی بھی مل جائے گا حوضے کوثر تے نہیں تے 50,000 سال کا دن سورج ایک میل تے تپش گرمی کا حال تے زباناں نکل کے تے باہر نکلیاں ہون گیاں اتنی پیاس ہوے گی اللہ کے بندیو اس لیے حوضے کوثر دا اپنا جنت جان وہ کنوں ملنا صرف نبی علیہ السلام کے امتی نوں یہ گل یاد رکھ امتی نوں ملنا او بابا جی ساڈے بابا جی محمد صاحب شیخ پور رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں نا چٹھی لکھی سی انہوں نے اللہ آندے نے کوئی نہیں بارو بندہ کوئی نہیں بارو بندہ جند نمانیندہ لگی تے کٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض دسے تیر حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا قیمت دیے بیاتی اللہ واتی رسول اور حوضے کوثر کے پانی کی قیمت کی ہے واتی اللہ واتی رسول دنیا کے اللہ کے رسول دی اطاعت کر لئیے فرمان برداری کر لئیے اپنے رسم و رواج اپنے باپ دادے کا دین اللہ کی قسم کوئی شے نہیں جو ہے اللہ کا قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیتے آؤ جمع ہو جائیے یہ مان لیے یہ سے عمل کر لیے تو بات بن جائے گی آج رب مہربان جے آج رب مہربان ہے آج اللہ آندا ہے اے آؤ میرے بندیو او دل دے گناہ کرنے والے او آجا رات نو آجا میں تینوں معاف کر دیا اور رات دی سیاکاریاں اور رات دی غلط کاریاں کرنے والے او دن آجا میں تینوں دن معاف کر دیا اللہ اکبر بھائیو وقت کوئی نہیں جے وقت بہت تھوڑا جے یقین جانو اللہ کی قسم اے اکھاں دا تو ہے کہ اسی زندہ ہو اسی سمجھنے کہ جڑے چلے گئے انہوں نے اسی کو چھڈ کے انہیں نا بس انہیں ہی جانا سی ہاں نہیں جانا نہیں بھائی اساں بھی جانا اصل بے شک تیاری کر لیجیے اپنی تیاری کر لیجیے نبی علیہ السلام کو پوچھا کسی صحابی نے اللہ کے رسول مومنوں میں افضل ترین کون ہے مومنوں میں افضل ترین مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ اخلاق سب کو بہتر اخلاق میں جو بھائیو منہ کا بولنا نہیں لین دین بھی صاف ستھرا کسی نے چھری نہیں مارنی چھری کا برات کہنا تو نہیں جو مرضی ان کو نہیں کرنا ہمدردی خیر خائی اپنے بھائی دی منہ نال بھی عمل نال بھی ہاتھ نال بھی زبان نال بھی آپ نے فرمایا جنہاں اخلاق بہتر ہے وہ سب تو بہترین مومن ہے پھر سوال کیتا اس سے اپنے اللہ کے رسول عقل مند بندہ کون ہے آپ نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جڑا موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور پھر جڑا موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں انہاں وچوں عقل مند تے دانش مند بندہ ہوے جڑا موت کی تیاری کرتا ہے مرن تو بعد جڑے کام نے انہاں دی عادت تیاری کرتا او بھائیو وقت کوئی نہیں ساڈے کو وقت چلنا ساڈے کو بالکل کوئی نہیں ایویں سب اکھاں دا دھوکا جے اور تھوڑا جا جڑا وقت ہے اللہ کے اللہ دے رسول دے آنکھیں لگ کے گزار لئیے اللہ دی قسم قبر سے جاندے نا اوتھے مول بہ جائے گا
وہ فرشتے بیٹھن گے نا ہاں جی نمازی بندے جیسے سوال کریں گے نا سوال کرنے لگن گے تو آخے گا انہوں ایسے نظر آ گیا کہ اصل کی نماز کا ٹائم تھوڑا جہا رہ گیا سورج غروب ہو رہا ہے وہ فرشتے آخے گا تھوڑے سوالوں کا جواب میں بعد ہی دیا گا میرے پہلے نماز پڑھ لگے اصل کی نماز میری رہتی ہے میری اصل کی نماز رہتی ہے سورج غروب ہو گیا ہے میرے نماز پڑھ لگے تھوڑے سوالوں کا جواب دیا گا وہ آخر کے سو جا آرام کر قیامت میں دن رکھا کوئی اٹھا لے گا وہ اللہ کی قسم جنہیں نمازوں کا اسی دھیان نہیں کرتے وہ یہ مل پا جائے گا نماز پڑھن کا قبر سے جا کے کیوں میں 5 نمازوں کا دھیان کرو گے سارے بھائی انشاءاللہ 5 نمازوں کی بات کرنی ہے انشاءاللہ بمار ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ایک حدیث بیان کرنی سی کہ میں اپنا ٹائم ختم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر تے کھڑے ہوں گے نا کہ آپ کی امت کے لوگ آ رہے ہوں گے شہبان دے کہتے سو تسی اپنی امت کو کیوں پہچانو گے آپ نے فرمایا میری امت دے وضو والے ادا جتے جتے پانی لگتا ہے چمکتے چمکتے جی میں 5 کلیان اسی آنے نا 5 کلیان ہوں گے چہرہ پیر ہاتھ چمکتے ہوں گے آپ نے فرمایا میں اپنے امتیاں کو پہچان لاں پھر آپ نے فرمایا ایک انجے دے ٹولا آئے گا انج دے چہرے چمکتے ہوں گے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے پر فرشتے انہوں نے روک لیں گے فرشتے کے دیوار بن جائیں گے میں کہوں گا اللہ کے فرشتے ملائکہ انہوں نے اگے آؤں گے تو میری امت کے لوگ نے وہ آخر کے اللہ کے رسول تو اگر دنیا کو آ جان دے بعد انہوں نے دین میں نمیاں رسمیں کر کے دین بگاڑ دیتا تھوڑی امت کے لوگ نہیں آپ فرمان دے سحقن فسحقن میری اکھا کو دور لے جو انہوں میری اکھا کو دور کر جو انہوں اللہ کے بندے رسمہ پیچھے نہیں چلنا صرف قرآن حدیث رسمہ نہیں پیوں دادے کا دین ساڑھے بابے ایمی مارتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے اللہ معاف کر دے گا جی انہوں نے پتا نہیں سی دے آج سانو جو پتا لگے تو اسی قرآن حدیث استعمال کریے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ